اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، جی چاہ رہا تھا کہ آج شعبان المعظم کے پہلے جمعے میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں، وقت کی کمی کی وجہ سے اتنی گنجائش نہیں ہے وقت کے اندر کی کچھ بات کروں۔ پروردگار عالم اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے لا تبدیل لکلمۃ اللہ۔ بے شک باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا کلمہ، اس کا کلام کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ جو رب تعالیٰ کی بات سے نکلا ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا، اور اس کو تبدیل کرنے کے لیے پھر اسی کی بارگاہ میں جانا پڑتا ہے۔ بے شک اس کو تبدیل کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں جانا پڑتا ہے، اور یہ ناممکن ہے۔ بالکل اس کو اپنی زبان میں نہیں، قرآن کی زبان میں سمجھیں کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب آپ نبیوں کے خاتم ہو۔ سبحان اللہ۔ بے شک شریعت کو بدلنے کے لیے نبی کا ہونا لازم ہے، اور جب نبی آخر زمان، نبی آخر زمان تشریف لائے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو بدلا گیا تو بدلنے والا کوئی دوسرا نہیں تھا، وہ حضرت عیسیٰ روح اللہ تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک، وہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے ہی بدلا۔ یقین بات دیگرے نبیوں کی جماعت آتی گئی، اور جو قانون زمانے کے لحاظ سے پروردگار عالم نے حکم فرمایا اس کے مطابق وہ بدلتی بھی گئی، بے شک، لیکن اب کوئی گنجائش نہیں، بے شک بے شک اب کوئی گنجائش نہیں۔ صبح قیامت تک یہ مکمل ضابطہ اور قانون ہے۔ اب کوئی کورٹ کا، سپریم کورٹ کیا، کوئی سبھی کورٹ کائنات کا آ جائے، یعنی ہمارا شمار نہیں، پوری روئے زمین یک طرفہ ہو جائے، ایک طرفہ ہو جائے، تو یہ کہے کہ میں قرآن مقدس سے ایسی کوئی آیت لاؤں یا اس کو مٹاؤں تو نہیں مٹا سکتا، بے شک، نہ ہی لا سکتا ہے اور نہیں مٹا سکتا۔ یہ امکانہ فیصلے ہے، یہ بے وقوف کانا کلام ہے جس کو کہہ کر کے لوگوں کے اندر انتشار پھیلانا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اس مسجد پاک کے اندر حاضر ہیں۔ جب آدمی مسئلہ سمجھتا ہے، سنتا ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی آدمی کیا کہہ رہا ہے۔ مسجد پاک کے اندر ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ذرا آواز آئے، سبحان اللہ۔ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمیں نماز کی تعلیم کس نے دی؟ اور بات یہ ہے، اگر اصل چیز کو دیکھنا ہے، اصل چیز کو دیکھنا ہے، مثال کے طور پر میرے پاس 2 کپڑے کے تھان ہیں، 2 قسم کا کپڑا موجود تھا، گاہک آ گیا، اس نے کہا جناب مولوی صاحب ہمیں یہ کپڑا دے دو۔ میں نے دونوں تھان نکالے اور ان کی قیمت کے اندر انتر پیش کیا۔ میں نے کہا یہ کپڑا اگر لینا چاہتے ہو تو یہ ہے 60 روپے گز، اور یہ کپڑا جو ہے لینا چاہتے ہو تو 120 روپے گز، ایک کی 60 اور ایک کی 120 روپے گز۔ گاہک نے دیکھا اور کہنے لگا جناب کپڑے تو ایک جیسے ہیں، سفید، کلر تو ملتا جلتا ہے، لیکن قیمت دگنی، میں تو اس کو لینا چاہتا ہوں، آپ یہ 60 روپے میں دے دو۔ تو 60 روپے میں 120 والا کوئی نہیں دے گا۔ کیوں نہیں دے گا؟ کیوں نہیں دے گا؟ اس لیے نہیں دے گا کہ جب اس نے خرید اتنی کی ہے، اس کپڑے کی کوالٹی کو اس نے نہیں دیکھا، رنگ کو تو دیکھا
لیکن اندر جو اس کے اندر ڈھنگ تھا اس کو نہیں دیکھا. اس کے اندر ڈھنگ کو نہیں دیکھا ہے. ایسے ہی دو چیزیں ہوتی ہیں. مسلمان جس کو مومن کہا گیا ہے اس کے شکل و صورت نہ دیکھی جائے بلکہ اس کے ایمان کو دیکھا جائے. آواز آئے سبحان بے اللہ. شک بے شک. شکل و صورت سے انسان تو ساری روئے زمین کے ایک جیسے ہیں, لیکن دوستوں اور بزرگوں اندر جا کر کے دیکھو. اس طرح قرآن کے بھی دو رخ ہیں. حق کو پرکھنے کے لیے اگر دنیا کا بنایا ہوا قانون ہوتا تو یکے بعد یہ تبدیل ہوتے 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 یہ آج تک 1400 سال تک کہیں دور کسی کھائی میں پڑا ہوتا اور ہزاروں آیتیں نہیں آ جاتی, ہزاروں اس کے اندر سے منسوخ ہو جاتی. لیکن نہیں, اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے لوگوں تم تو بدلتے جاؤ گے, تم بدل جاؤ گے, لیکن میرا کلام نہیں بدلے گا. سبحان بے شک اللہ. بے شک بے شک. یہ اصل ہے. اصل کیا مطلب ہے؟ سنو اصل کس طرح ہے. قرآن مقدس میں دو چیزیں ہیں, حق اور حق کا بچاؤ. ذرا آواز ہے سبحان اللہ. بے شک. حق اور حق کا بچاؤ. بچاؤ کیسے؟ مثال کے طور پر ایک صاحب اٹھے, کسی آدمی کے منہ پہ تھپڑ مارا. اخلاق تو یہ چاہتا ہے کہ میں اگر بڑا بنوں تو اسے معاف کر دوں. نہیں, مظلوم کا چہرہ بھی جس کو تھپڑ لگا وہ آرام سے ہے. اب تو جا کر کے شیخیں اڑائے گا میں نے فلاں آدمی کو اتنا زور سے تھپڑ مارا کچھ بھی نہ کر پایا. شریعت میں یہ نہیں ہے, قانون میں یہ نہیں ہے, اور آقا کریم کی شریعت کے اندر یہ ہے جس نے تھپڑ مارا اس کو لگاؤ تھپڑ تاکہ پتا چلے اسے. بے شک بے شک. اسے تھپڑ لگاؤ تاکہ پتا چلے کہ مارنے میں تو مزہ آیا لیکن مار کھانے میں کتنا مزہ آیا. یہ تھا حق اور یہ ہے حق کا بچاؤ. قرآن مقدس میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اس کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے پروردگار عالم نے اپنا قانون نازل فرمایا ہے, وہاں پر اپنے بچاؤ اور ڈیفنس کو بھی جو ہے پیش کیا ہے. ہم کسی کے بہکاوے میں نہیں آ سکتے ہیں. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقدس کلام ایسا بھیجا ہے کہ اس کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں. گنجائش. بے شک بے شک. آپ نے قرآن مقدس میں پڑھا ہے اگر کوئی آدمی کسی کا کان کاٹ ڈالے جی تو اس کی معافی ہے؟ نہیں, کان کے بدلے کان. ذرا آپ نے پڑھا نا جی. بدل کسی کی آنکھ نکال لے تو آپ کے بدلے آنکھ. اس کا بھی بدلہ ہے. بازو کاٹ ڈالے تو ٹانگ کاٹ ڈالے تو بدلہ. یہ قرآن میں ہے. یا اللہ بدلے کی آیت کیوں فرمائی؟ چاہیے تو یہ تھا کہ اے بندے تجھے میں دوں گا, ٹانگ دینے والا میں, آنکھ دینے والا میں, کان دینے والا میں, زبان دینے والا میں, تو میں تجھے دے دوں گا, اب تو اسے معاف کر دے. نہیں, پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے. قاضی صاحب اگر قرآن پر عمل کرنا ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا تمہیں؟ بدلہ لینا ہوگا. کیوں؟ بدلے میں بچاؤ موجود ہے. سبحان اللہ. بدلے میں بچاؤ موجود ہے. نہیں تو ایک آدمی بہادر اٹھ کر کے 50 آدمی کی آنکھیں نکال دے, 50 آدمی کے کان کاٹ ڈالے, 50 آدمی کے دانت توڑ دے, 50 آدمی کے ہاتھ کاٹ ڈالے, 50 آدمی کے ٹنگے کاٹ ڈالے. وسیم رضوی احمق ہے, اسے معلوم نہیں ہے کوئی قرآن میں کیا ہے. قرآن ہمارے لیے ہدایت اس لیے ہے کہ مومن پڑھتا بھی ہے اور مومن بچتا بھی ہے. مومن پڑھتا بھی ہے اور مومن بچتا بھی ہے. ورنہ تو آج دن تک کوئی ایک بڑا سمندر اکٹھا کر کے نچوڑنا شروع کرتا تو سب کو نچوڑ کر کے ایک طرف رکھ دیتا. نہیں, جنگ بدر کے اندر پہلی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی, بولو کتنے لوگ تھے؟ ذرا آواز آئے سبحان اللہ. 313. بولو 313 روئے زمین پر ہی نہیں تھے, کروڑوں کا مجمع
लाखों का, ये तो जंग बदर कितने साल बाद हुआ है? हजरत ईसा के बाद। ईसा से पहले जनाब मूसा अलैहिस्सलाम कितने साल, मूसा से पहले हारून अलैहिस्सलाम, ना जाने कितने नबी। और जो अजीम शान इनकलाब बर्पा हुआ था दुनिया के अंदर, वो तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में पैदा हुआ था। बेशक नूह अलैहिस्सलाम के दौर में दुनिया खल्क हुई थी, फिर भी 81 आदमी बच गए थे। ये वो दौर नहीं था। उसके बाद पूरी रूए जमीन पर कोई बड़ा तूफान नहीं, पत्थर तो बरसाए गए, आंधियां आई, बिजलियां गिरी, लेकिन दोस्तों लाखों करोड़ों नहीं अरबों हावा मौजूद थे, लेकिन फतह 313 की हुई। रवादा सुभान अल्लाह। बता दिया क्यों? इसलिए कि इनके कल्ब के अंदर अजमत मुस्तफा मौजूद है। सुभान अल्लाह। बेशक इनके कल्ब के अंदर अजमत मुस्तफा मौजूद है। मेरे दोस्तों, हमें कोई मिटा नहीं सकता है और ना ही हम मिल सकते हैं। क्यों नहीं मिल सकते हैं? इसीलिए नहीं मिल सकते हैं कि हमारा कुरान जिंदा है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक एक नुस्खा बता करके जा रहा हूं, सारे मजहब की किताबों को इकट्ठा कर लो, सारे मजहब की। मैं कहता हूं हमें तो किसी के चैलेंज करना ही नहीं है, पर मैं बात बता रहा हूं। सारे मजहब 35,000 मजहब की निशानदेही हुई है, जिसमें हमारा मजहब इस्लाम एक है। हैदराबाद है। सुभान अल्लाह। बेशक हमारा मजहब इस्लाम एक है। 35,000 मज़ाहिब के अंदर आओ परख करते हैं, कसौटी में रखते हैं, और सारे मजहब की किताबें अलिफ से ये लेकर के ये तक सब मुसन्निफीन की जेर जमीन करते हैं, दफनाते हैं। फिर उसके बाद पुकारते हैं और कहते हैं कि आप अपने अपने मजहब को पुकारो और उसकी समझ लो। तो रब की कसम मैं नहीं कहता हूं, आज रूए जमीन पे हजारों लाखों हुफ्फाज़ किराम का एक गिरोह खड़ा हो जाएगा और दर्ज करेगा कुरान जमीन के नीचे है, जमीन के नीचे दफनाया हुआ है किताब की शक्ल में, लेकिन नहीं। हाफिज़ ने कहा हमारे कुरान को कोई मिटा नहीं सकता है, इसलिए कि जब हम जमीन के ऊपर हैं तो कुरान बाकी है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक और अली से लेकर के वन्नास तक तिलावत करके सुनाएंगे। सुभान अल्लाह। ये अज़मत कुरान है। यही इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है ला तब्दीला लिकलिमतिल्लाह, बेशक अल्लाह ताला के कलाम को कोई बदल नहीं सकता है। बेशक ये अजानुल करिश्मा है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक बात आके आपके सामने याद कर रहा हूं, वो ये शेर के जरिए कि खुद बढ़कर तहफ़्फ़ुज़ खाना काबा कर, खुद बढ़कर की तहफ़्फ़ुज़ खाना काबा कर लो। बार बार अबाबीलों के लश्कर आया नहीं करते। बेशक बेशक बार बार अबाबीलों के लश्कर आया नहीं करते। अल्लाह ताला ने जब कोई नहीं था तो अबाबीलों से अपने घर को बचा लिया था, लेकिन आज जरूरत है इस बात की। ये मैं तो कहता हूँ वसीम रज़वी नहीं, ये तो इब्लीस लाइन उसके शक्ल में आकर के कह रहा है। बेशक और मैं कहता हूँ जिस जगह पर वो छुपा हुआ है वो नहीं, वहां से पकड़ करके गिरफ्तार करके उसको साहब के पीछे रखा जाए, ताकि उसे पता चले कि शैतान को हम इस तरह का चले देते हैं। अल्लाह ताला मुझे बुरी आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वक्त ज्यादा हो गया, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। हम